کیا انسان خدا کا کردار ادا کرنے کی تیاری میں ہے؟ یہ کوئی فلمی مکالمہ نہیں، یہ ایک حقیقی سائنسی سوال ہے اور آج اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ 25 جون 2025 منگل کی صبح دنیا کے معتبر ترین خبر رساں ادارے BBC نیوز نے وہ خبر نشر کی جس نے نہ صرف سائنس بلکہ انسانی وجود کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ خبر یہ تھی، ایک متنازع منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے جس کا مقصد انسانی زندگی کی بنیادی اینٹوں کو مکمل طور پر مصنوعی طریقے سے تخلیق کرنا ہے، اور یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہوگا۔ اس منصوبے کو دی سنتھیٹک ہیومن جینوم پروجیکٹ کا نام دیا گیا، یعنی مصنوعی انسانی جینوم منصوبہ۔ یہ صرف ایک اور تحقیقی تجربہ نہیں، یہ ایک ارتقائی کوشش ہے، لیکن ایسی جس میں انسان پہلی بار خود ہی اپنی تخلیق کا خالق بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ محض انسانی DNA کو پڑھنے یا ترتیب کو سمجھنے کا نہیں، جیسے 2 دہائی قبل ہیومن جینوم پروجیکٹ میں ہوا، بلکہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ انسانی DNA کو مالیکیول بائی مالیکیول، یعنی ذرے بذرے کامل طور پر نئی شکل میں لیبارٹری میں خود بنایا جائے۔ یعنی ایک دن ہم انسان صرف انسان کو جانچنے والے نہیں بلکہ نیا انسان تخلیق کرنے والے ہوں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی میڈیکل چیریٹی ویلکم ٹرسٹ اس منصوبے کو مکمل طور پہ فنڈنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ابتدائی طور پر 10 ملین پاؤنڈ جاری بھی کر دیے ہیں۔ ویلکم ٹرسٹ کے ریسرچ ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹام کالنز نے BBC کو بتایا، "We asked ourselves what was the cost of inaction." ہم نے خود سے یہ سوال کیا، اگر ہم نے ابھی قدم نہ اٹھایا تو اس کی قیمت کیا ہو؟ اس پروجیکٹ کی قیادت ڈاکٹر جولین سیل کر رہے ہیں، جو کہ MRC لیبارٹری آف مالیکیول بائیولوجی کیمبرج سے وابستہ ہے۔ انہوں نے سادہ مگر حیران کن الفاظ میں کہا، آسمان حد نہیں ہے، ہم ایسی تھراپیز کی تلاش میں ہیں جو انسان کی بڑھتی عمر کے ساتھ زندگی کو بہتر بنائیں، حتیٰ کہ مدافعتی نظام کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ یعنی مستقبل میں آپ کا دل، جگر یا آپ کا پورا مدافعتی نظام لیبارٹری میں دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے۔ مگر سوال یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ صرف ایک بایولوجیکل مشن نہیں بلکہ یہ انسان کے وجود، اخلاقیات اور معاشرتی نظام کا ممکنہ زوال بھی بن سکتا ہے۔ ویلکم ٹرسٹ کا دوسرا مرکزی ادارہ ویلکم سینجر انسٹیٹیوٹ، جو کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ میں سب سے زیادہ انسانی جینز کو ڈیکوڈ کر چکا ہے، اب اس پروجیکٹ میں بھی شراکت دار ہے۔ اس کے ڈائریکٹر پروفیسر میتھیو ہرلز نے کہا، DNA کو شروع سے تخلیق کرنا ہمیں یہ جاننے کا موقع دیتا کہ یہ اصل میں کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم صرف پہلے سے موجود DNAs کو چھیڑ چھاڑ کی جانچ کر سکتے ہیں۔ مگر جہاں یہ سب سائنسی خواب بن رہے ہیں، وہاں کچھ لوگوں کے لیے یہ خوفناک مستقبل کا دروازہ بھی کھول رہا ہے۔ ڈاکٹر پیٹ تھامس، جو کہ بیونڈ GM تنظیم کی سربراہ ہیں، اپنے ایک بیان میں خبردار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ سائنسدان بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہی سائنس تباہی، جنگ اور تسلط کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ان کی باتیں کسی حد تک ماضی کی حقیقتوں پر مبنی ہیں۔ جوہری سائنس بھی کبھی توانائی کی تلاش میں نکلی مگر ختم ہوئی ہیروشیما پر۔ ایڈنبرگ یونیورسٹی کے معروف جینیاتی سائنسدان پروفیسر بل ایرنشا نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں ایک سخت ترین جملہ کہا، جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ ہم پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی طاقتور ادارہ اپنا پروگرام شروع کر دے تو ہم اسے روک نہیں پائیں گے۔ یہ سچ ہے۔ جس طرح ایٹم بم روکنے کے لیے کوئی بٹن نہیں، اسی طرح مصنوعی انسانی جینوم روکنے کا بٹن بھی شاید کل کسی کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ڈاکٹر پیٹ تھامس نے اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا سوال اٹھا، اگر ہم مصنوعی جسم یا مصنوعی انسان بنا لیں تو اس کا مالک کون ہوگا؟ کیا وہ انسان خود یا جس کمپنی نے اسے بنایا وہ؟ اور ان کے اندر جو موجود ڈیٹا ہے وہ کس کا ہوگا؟ یہ سوال اب صرف فلسفیوں یا ناول نگاروں کا نہیں رہا بلکہ یہ ریئل پالیسی ڈیبیٹ بن چکا ہے۔ لیکن ویلکم ٹرسٹ کے ڈاکٹر ٹام کالنز نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا، اگر ہم یہ کام ابھی کریں، کم از کم ذمہ داری سے کر سکتے ہیں اور ان تمام اخلاقی سوالات کا سامنا ایمانداری سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اس منصوبے کے ساتھ ایک مکمل سوشل سائنس پروگرام بھی لانچ کیا جا رہا ہے، جس کی قیادت پروفیسر جوئے زانگ یونیورسٹی آف کینٹ کریں گے۔ ان کا مقصد ہے کہ عوام، سماجی ماہرین اور فلسفی سب اس بحث میں شامل ہوں، کیونکہ یہ معاملہ صرف سائنس کا نہیں، مستقبل کی انسانی تہذیب کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر کالنز کے آخری الفاظ ایک وارننگ، ایک پیشن گوئی یا ایک فکری
چنگاری کی طرح۔ ہم شاید ایک دن مکمل انسان کروموسوم بنا سکیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے؟ کیا ہم انسان خدا کے مقام پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا سائنس واقعی نجات دہندہ بنے گی، یا پھر ایک بار پھر وہی راہ اختیار کرے گی جو ہمیں فنا کے کنارے پر لے جائے گی؟ آپ اپنی رائے ضرور دیں، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو 360 پلانٹ کو فوراً سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا۔